الثواب اجر الطاعت، ثواب کسی بھی نیکی پر جو اجر ملنے والا ہو اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اب انسان نے نیکی کی ہے تو آخرت میں تو اس پر اجر ملے گا، وہ بھی ثواب ہے، لیکن فرمایا کہ دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، یہ بھی ثواب میں شامل ہے۔ انسان نے نیکی کی اور اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی، یہ بھی اس نیکی کا اجر ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ انسان نے نیکی کی اور اسے بیماری سے شفا مل گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ انسان نے نیکی کی، اس کی عمر میں برکت ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ نیکی کی، مشکل دور ہو گئی تو یہ بھی گویا اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ نیکی کی، آزمائش دور ہو گئی، یہ بھی ثواب ہے۔ اسی طرح نیکی کی، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یہ بھی ثواب ہے۔ نیکی کی، نزع کی سختیوں سے محفوظ ہو گیا، یہ بھی ثواب ہے۔ الغرض نیکی پر جو بھی اللہ کی طرف سے بھلائی نصیب ہو جائے یہ سب ثواب میں شامل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بروز قیامت ہی ہمیں جو اجر ملے گا جنت کی صورت میں وہ ثواب ہے، ویسی بات نہیں، بلکہ دنیا میں بھی ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہم سے آزمائشوں کا دور ہو جانا، ہمارے رزق حلال میں برکت کا ہو جانا، مشکلات کا دور ہو جانا، عمر میں برکت کا ہو جانا، نزع کی سختیوں کا دور ہو جانا، قبر کے عذاب کا دور ہو جانا، یہ تمام بھی ثواب ہیں۔ تو ثواب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ بندے نے کوئی نیکی کی ہے، اس کا بندے کو صلہ مل جائے، تو وہ صلہ آخرت میں تو اللہ کی طرف سے ملے گا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی ثواب ہے۔ اور بندہ نیکی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح کے ثواب کی طلب رکھتا ہے، جس طرح کے صلے کی طلب رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا ہی صلہ عطا فرماتا ہے، اللہ کی ذات اسے ویسا ہی ثواب عطا فرماتی ہے۔ امام بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری روایت ہے، سنیے گا۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ہمارے دو بزرگ، ان کا بھی انتقال ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا تمہاری ان سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ کیسے بسر کر رہے ہیں اپنے حالات کو؟ تو امام بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، اب وہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھا رہے ہیں، جنت کی اعلیٰ مشروبات پی رہے ہیں۔ اور اس آدمی نے جو خواب دیکھ رہا تھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو امام بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی بخش دیا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا شوق نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائی۔ یعنی جیسے بندے کی طلب ہوتی ہے اللہ ویسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اب ایک بندے کی طلب ہے کہ میں نیکی کروں، میری عمر میں برکت ہو جائے، واللہ اس طرح کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے کی طلب اس لیے نیکی کر رہا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، واللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے کی طلب ہے کہ میں نیکی کروں تو میری مشکلیں دور ہو جائیں، واللہ اس طرح کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان کو اجر، اس کی نیکی پر جو اجر ملتا ہے وہ اس کی طلب کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ اب دیکھیے نا، صدقے کے فضائل میں آتا ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے بلا صدقے سے آگے قدم نہیں رکھتی، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ صدقہ نیکی ہے، اور نیکی کا صلہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ملنا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کا ہم پر ہونا، یہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہے۔ آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ انسان کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے 100 روپے صدقہ کرنا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے کہ بھئی یہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو 100 روپے دوں گا تو اب وہ میری واہ واہ کرے گا، مجھے سخی سمجھے گا۔ اب اس نیت سے اس نے 100 روپے دیے تو اسے سخی بھی کہہ لیا گیا، اس کی واہ واہ بھی ہوگی، کام ختم۔ دوسرا بندہ ہے، وہ
100 روپے صدقہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس غریب آدمی کی مدد کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کی ذات اس آدمی کو بھی اس کی طلب کے مطابق صلہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اس لیے اس غریب آدمی کی مدد کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اب اس کی یہ نیت ان پہلے 2 بندوں سے بہتر تھی کہ اللہ کی رضا جسے مل جائے سمجھے کہ وہی کامیاب شخص ہے۔ تینوں نے کام ایک کیا، 100 روپے خرچ کیے، لیکن پہلے کی نیت واہ واہ کہلوانا تھی، اسے واہ واہ کہہ لیا گیا، اب اس کا نیکی بھی ختم اور اس کا عمل بھی ختم۔ دوسرے بندے کو جنت کی طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی نیکی کے بدلے جنت عطا فرما دے گا، لیکن تیسرے بندے کی طلب تھی کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی۔ تو گویا کہ کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو نیکی پر ہمیں جو ثواب ملتا ہے ہماری نیت اور طلب کے مطابق ملتا ہے۔ اگر نیت بری ہے، ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کی ہے، تو اس نیکی کے مطابق ہمیں سخی بھی کہہ لیا جائے گا، ہمیں بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا بھی کہہ لیا جائے گا، تو یہ بھی ایک طور پہ نیکی کا اجر مل گیا اور یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو پھر یہ نیکی باقی رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، البر لا یبلا، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی بنائی نہیں جاتی، تو وہی نیکی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ کسی انسان کے لیے نیکی کی، کسی سے اپنی واہ واہ کہلوانے کے لیے نیکی کی، کسی کو دکھانے کے لیے نیکی کی، تو ایسی نیکی نہیں، بلکہ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ البر لا یبلا، نیکی کو بھلایا نہیں جاتا۔ تو ہمیں جب بھی کوئی نیکی کریں، نیک کام کریں، ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی رضا ہماری نیت ہوگی تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی نیکی کہلائے گی۔ اور پھر انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے 2 راستے ہیں، کسی بھی کام کا نتیجہ حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک ہے نیکی کا راستہ، ایک ہے گناہ کا راستہ۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کاروبار کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دن بدن میرا کاروبار بڑھتا جائے، اب وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے گا۔ اب وہ اپنے اس کاروبار میں سودی لین دین کو بھی لائے گا، رشوت بھی لائے گا، ناپ تول میں کمی بھی لائے گا، جھوٹ بھی لائے گا، دھوکہ بھی لائے گا، اس طریقے سے بھی اس کا مال بڑھ جائے گا۔ لیکن دوسرا طریقہ ہے نیکی کا، کہ وہ کاروبار تو کر رہا ہے، اس میں سچائی کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، ناپ تول میں کمی سے بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے۔ اب اس طریقے سے بھی اس کا مال بڑھ جائے گا جب اللہ نے چاہا۔ اس طریقے میں اگرچہ بظاہر شروع میں مشکل ہوگی، شروع میں اسے زیادہ نفع نہیں ہوگا، لیکن یہ جو سچائی کا راستہ اختیار کرے گا اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا اللہ کی ذات اسے اس کے کاروبار میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گی کہ لوگ دور دور سے ایسے آدمی کا نام پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی دکان کہاں پر ہے، وہ بڑا ایماندار آدمی ہے، وہ سودا اچھا دیتا ہے، اس کی چیز اچھی ہوتی ہے، اور یوں وہ نیکی کے ذریعے تھوڑا مال بھی جو کمائے گا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ جھوٹ، دغا، دھوکہ بازی، رشوت، سود کے ذریعے مال بڑھا تو لے گا، لیکن ایسا مال کبھی ڈاکٹروں کے ہاتھوں نکل جاتا ہے، کبھی چور ڈکیتوں کے ہاتھوں نکل جاتا ہے، کبھی کس مصیبت میں نکل جاتا ہے، کبھی کس مصیبت میں نکل جاتا ہے۔ کمایا 5,000 تھا، ڈاکٹر کی فیس 30,000 ہو جاتی ہے، تو یعنی حرام طریقے سے کمایا اور وہ اس پر بڑی برے طریقے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے حلال کمائی تھوڑی ہی ہو، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی کام کرنے کا ارادہ بنے تو ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں، ہم اپنے اس کام میں برائی سے، گناہ سے بچیں، تاکہ نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور نیکی میں برکت ہوتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو یہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں
جب انسان پر آتی ہے تو اس وقت بھی انسان دو قسم کے راستے اختیار کرتا ہے. مصیبت آئی ہے، پریشانی ہے، اسے دور کرنے کے لیے یا تو کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا یا صحیح. لیکن جو بندہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اب اس سے بھی مصیبت ایک وقت اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے رب کی رضا کو کھو دیا. رب تو یہی چاہتا تھا کہ میرا بندہ اس مصیبت پر صبر کرے اور میری بارگاہ میں اپنا مقام بڑھائے، لیکن اس بندے نے صبر کے بجائے جھوٹ، غیبت، چغلی، طرح طرح کے بیانات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اپنے صبر کے اجر کو ضائع کر دیا. دیکھیے نا حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. تو ہم پر پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ نیکی کا راستہ اختیار کریں کہ دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کریں، کسی کو ہم پریشان نہ کریں. کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کریں. اسی طرح اسی حدیث پاک کا دوسرا جز ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عیب پوشی، پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کا پردہ فرمائے گا. تو یہ بھی دیکھیے کہ اپنے عیب چھپانے کے لیے ہم یہ نیکی کا راستہ اختیار کریں کہ دوسرے مسلمانوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں. اور اسی حدیث پاک کا تیسرا جملہ ہے کہ جو بندہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو ہم پر بھی مشکل وقت آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ اتنا مشکل وقت آ گیا ہے، میں اتنا مصروف رہتا ہوں، کام بکھرے ہوئے، ٹینشنیں، پریشانیاں ہیں. تو دیکھیے حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کی پریشانی کو دور کرے گا، کسی دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو دیکھیے کہ یہ تمام کام ہم پر آتے ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم بھی مشکلوں میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں. اور حدیث پاک ہمیں کیا راستہ نیکی کا بتاتی ہے کہ ہم دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، دوسروں کی مشکلیں دور کریں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مدد فرماتا رہے گا. تو یہ راستہ ہے نیکی کا راستہ. تو جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہم اس کام میں نیکی کے راستے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اور اس کے علاوہ ہم اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے کاموں کا صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے نیکی کا راستہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنے کاموں کو حل کریں. مثلا ہم پر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، تو قرآنی وظائف کس لیے ہیں؟ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو قرآن سے وظیفہ کریں. روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ یہ گھر میں پڑھنا شیطان کو بھگا دیتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یہ محتاجی کو دور کرتی ہے. سورہ یاسین کی تلاوت جو بندہ ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر اس کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس بندے کی بخشش فرمائے گا. سورہ دخان پڑھنا کی مشکل کو دور کرتا ہے. سورہ رحمان کی تلاوت 11 دفعہ کی جائے تو جس مقصد کے لیے پوری کی جائے تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. سورہ ملک کی تلاوت جو بندہ ہر روز رات کو کرتا ہے یا سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے. ضحیٰ کی تلاوت کرنا یہ بھاگے ہوئے آدمی کے واپس لانے کے لیے اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ عصر کی تلاوت کرنا یہ غموں کو دور کرتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا یہ مصیبتوں آزمائشوں کو دور کرتا ہے. تو یہ قرآنی سورتوں کے وظائف ان کو بھی ہم اپنی مشکلوں کو، اپنی آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے کریں. مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آ گئی ہے ہم پر، ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی شفا حاصل کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہ جو قرآن میں تمہارے لیے نازل کیا گیا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے. ہم اس کے لیے بھی، اس کے ذریعے بھی شفا کو حاصل کریں کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں اس میں 2 راستے ہیں، ایک گناہ کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ. نیکی کا راستہ ہمیں بظاہر تھوڑا مشکل لگے گا کہ یہ کام کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
لیکن ہم نے گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرنا بلکہ نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔